یہ فتنے تو کبھی باہر سے آتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے اشارہ دیا، اور کچھ فتنے ایسے ہمارے اندر سے بھی آتے ہیں۔ خود مسلمان آپس میں لڑتے، خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو زد پہنچاتے، قتل و غارت گیری کرتے، اس پر حملہ اس پر حملہ، اور قتل و غارت گیری کے علاوہ آپس میں لڑنا جھگڑنا، اختلافات کو برپا کرنا، ایک جماعت دوسری جماعت کے لیے فتنہ، ایک تحریک دوسری تحریک کے لیے فتنہ، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے لیے فتنہ، آپس میں لڑائیاں، آپس کے اندر اختلافات، آپس کے اندر بغض، آپس کے اندر کینہ اور حسد، اور ایسی ایسی بیماریاں۔ اور عجیب بات یہ ہوتی ہے یہ فتنے اس وقت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں جب ہر ایسا فتنہ دین کا نام لے کے کھڑا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی مار رہا ہے لیکن اسے دین نہیں بول رہا ہے، ایک غنڈہ قسم کا آدمی اور ایک غنڈے کو مار دیتا ہے، ایک غنڈہ قسم کا آدمی اچھے آدمی کو مار دیتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ خطرناک فتنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو، لڑائیاں کرے، مارے اور مرے، قتل و غارت گری اور تباہی مچائے، اور اس کا نام دین بھی رکھ دے۔ اللہ اکبر! یہ فتنہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ دین کے نام پر لڑائی، دین کے نام پر قتل و غارت گری، دین کے نام پر ایک دوسرے کو زخم پہنچانا، اور آپس کے اندر ایسے حالات پیدا کر دینا جو امت کے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ یہی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کے اندر جو ہے آگے بڑھو۔ اگر تم اعمال میں مضبوط ہو جاؤ گے، ظاہری اعمال میں، باطنی اعمال میں، تو ایسے فتنوں کا تعاقب کر سکو گے۔ لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنا ہی نہیں رہے، ہمارے دلوں میں بھی حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے کے ساتھ برائی، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کا مزاج، ایک دوسرے کے خلاف جذبات، کہیں ہمدردیاں نہیں ہے، کہیں آپس کے اندر تعلقات نہیں ہے، کہیں آپس کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ یہ بھی دین کا کام، وہ بھی دین کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کو اس کے دین کا کام پسند نہیں آتا، اور اس آدمی کو اس کے دین کا کام پسند نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے یہ کیوں کرتا ہے، میں کرتا ہوں۔ وہ کہتا یہ کیوں کرتا ہے، میں کرتا ہوں۔ یہ بھی کہتا میں دین، اور وہ بھی کہتا ہے میں دین۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھو یہ جملہ کہ دین دین سے کبھی لڑتا نہیں ہے، دین دین سے کبھی لڑتا نہیں ہے۔ دین دین سے کیوں لڑے گا؟ اگر تم آپس میں لڑ رہے ہو تو تم بے دین ہو، اس لیے لڑ رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس دین ہوتا لڑائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بھی آ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو، تو اگر یہ دونوں دیندار ہیں، دونوں اللہ والے ہیں، دونوں کے اندر اللہ کے نبی کا عشق ہے، دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، دونوں کے دلوں میں اخلاص و للہیت ہے، تو کیا ایک دوسرے کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر کیا اسے غصہ آئے گا؟ اور اس نماز پڑھنے والے کو یہ دیکھ کر اس کو غصہ کرے گا؟ نہیں، بلکہ یہ کہے گا بھائی ماشاءاللہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا، سلام کرے گا، خیریت پوچھے گا، کہاں سے تشریف لائے ہیں، دل کو لگائے گا، گلے کو لگائے گا، بہرحال اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا۔ آپ اس مثال کو سامنے رکھیں، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، اس کے بازو کوئی دوسرا مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، تو ان دونوں میں آپس کے اندر کوئی چکلش نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی آپسی حسد اور بغض نہیں ہوتا، بلکہ محبت ہوتی ہے کہ میں جو دین کا کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نماز، وہی یہ بھی پڑھ رہا ہے، اسے وہ گلے سے لگائے گا۔ چاہے وہ اس محلے کا ہو، بازو محلے کا ہو، آپ کے بنگلور کا ہو، یا کلکتہ کا ہو، یا دہلی کا رہنے والا ہو، کالا ہو،
یا گورا ہو یا کسی بھی طرح کا لباس پہننے والا ہو، کیسا بھی ہو، مومن بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی اور آپ کہیں گے کہ بھائی بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی آ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ آدمی اسے مار رہا ہے، چل کیوں نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ اسے مار رہا ہے، لات مار رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ یہ دونوں دیندار ہیں؟ یہ ہو سکتا مطلب؟ غور کرو بھائیو، ایک آدمی نماز پڑھے اور دوسرا آدمی بھی نماز پڑھے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑے، تو کیوں نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہ تو کیوں نماز پڑھ رہا ہے، تجھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ایسا کہیں ہونے لگے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں دیندار ہیں یا یہ کہیں گے کہ دونوں بے دین ہیں؟ موٹی سی بات ہے، موٹی سی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ دیندار ہوتے تو ایسا نہ کرتے، یہ کوئی اور مقصد ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ نماز ان کا دکھاوا ہے، حقیقت نہیں ہے، ورنہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کی محبت ہوتی، اخلاص و للہیت ہوتی، دینداری ان کے مزاج میں گھسی ہوئی ہوتی، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ہے مار نہیں سکتا، اسے مسجد سے نکال نہیں سکتا۔ لیکن اب ہو رہا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے، آپس میں مار رہے، یہ کہتا ہے میں بھی دیندار، وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی دیندار، یہ کہتا ہے میری جماعت بھی دیندار، وہ کہتے ہیں میری جماعت بھی دیندار، آپس کے اندر ایک دوسرے کو مارنا اور مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بھائیو بزرگوں، یہ دین نہیں ہے، اس کا نام فتنہ ہے، فتنہ۔ سمجھانے والے سمجھائیں تو سمجھ لو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے دین کیا ہے، دین کی حقیقتیں کیا ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بتانا ہے، کبھی فتنے اپنے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، جب یہ فتنے آتے ہیں پوری امت کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ لڑائی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا سوال کیا، وہاں اللہ کے خوف کا سوال کیا، وہاں اعتماد اللہ کا سوال کیا، وہاں آخرت کی فکر کا سوال کیا، وہاں تو یہ ہے کہ بس ہمیں تو اپنا جوش دکھانا ہے اور اپنا مزاج دکھانا ہے، اپنے جذبات کو پورا کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے پوری امت کو پریشانی میں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں دین۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے بادروا بالاعمال، پہلے ٹھیک کرو اپنے آپ کو، فتنے آئیں گے تو تم روک نہیں پاؤ گے، فتنے آئیں گے تو تم بھی ان فتنوں میں گھرتے چلے جاؤ گے۔ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے مزاج کو ٹھیک بناؤ۔ اعمال جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے اعمال داخل ہیں، صرف ظاہری عمل کر لیا تو بھی کافی نہیں۔ مثال کے طور پر نماز پہ نماز پڑھتا جا رہا ہے لیکن دل اخلاص سے خالی ہے، خشوع اور خضوع سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے عاری ہے، اللہ کے خوف سے بالکل دور ہے، اس کے دل کے اندر کی دنیا وہی ظلمت والی دنیا ہے۔ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، ظاہری اعمال کر رہا ہے، لیکن باطن کا حال یہ ہے کہ وہ انتہائی بد بنا ہوا۔ اس لیے ظاہری اعمال باطنی اعمال دونوں کو اختیار کرنا چاہیے۔